سے پہلے بات کرتے ہیں گیس لوڈ شیڈنگ کی. اور گیس لوڈ شیڈنگ جناب کیوں ہو رہی ہے, وجوہات تو آپ کو ہمارے معزز پرائم منسٹر نے ستمبر میں ہی بتا دیا تھا. اور شفاعت یہ ہر سال ہوتا ہے, ہر سال پتہ ہوتا ہے کہ جب سردیاں آتی ہیں تو گیس کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ پر قابو کیسے پانا ہے, اس حوالے سے کوئی پراپر اور مربوط حکمت عملی سامنے نہیں آتی. بجلی کی لوڈ شیڈنگ آلریڈی تھی, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب عوام کو کئی ہفتوں سے گیس کی لوڈ شیڈنگ کا بھی سامنا ہے, اور ملک بھر میں شدید سردی کے دوران گیس کی بندش نے شہریوں کے لیے معمولات زندگی کو کافی ذرا اذیت میں تبدیل کر دیا ہے. خیبر پختونخوا, اور اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو وہاں پہ تو شفاعت سی این جی کی فراہمی بھی کئی روز سے ہم نے دیکھا ہے کہ بند پڑی تھی, لیکن اب شروع ہو گئی ہے. چلیں میں کل لاہور میں تھا اینڈ کچھ گھروں پہ جانے کا اتفاق ہوا. لوگوں نے کہا جی ہم تو شفٹ کر چکے ہوئے ہیں سلنڈرز پہ, ہمارے گھر کنیکشن ہے لیکن ہم سلنڈرز پہ شفٹ کر چکے ہیں. مسئلہ یہ ہے سلنڈرز بھی اب دستیاب نہیں ہے, وہاں پر بھی گیس کی شارٹیج مل رہے ہیں شفاعت بہت ساری جگہوں پہ, اسی لیے مل رہے ہیں کیونکہ شارٹیج ہے جی, سپلائی میں شارٹیج ہے اور ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے حالات تھوڑے سنگینی کی طرف جا رہے ہیں. اور حکومت کب ایکشن لے گی اس کے اوپر, کب اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرے گی, یا تو قدرتی ہو جائے, ایک دم گرمی پڑنی شروع ہو جائے, تتی دھوپ نکل آئے ابھی دوپہر کو لاہور میں آسمان صاف ہو جائے. یہ تو شفاعت اگر ہم پنجاب کی بات بھی کریں نا, کراچی کی بھی جو صورتحال ہے نا وہ بھی ایسی ہی ہے. مطلب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا جی 12 سے 16 گھنٹے گیس نہیں آ رہی تو گیس کدھر چلے گی. لوگ پوچھتے چلے جاتے ہیں جی رات تکتے ہیں لیکن گیس نہیں آتی. سچویشن کیا ہے جناب لاہور میں گیس کے حوالے سے, پوچھیں گے ہمارے نمائندے الماس ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ساتھ میں ترجمان سوئی صدر شہباز اسلام صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھیں گے بھائی کہ یہ مسئلہ جو گیس شارٹیج کا, لوڈ شیڈنگ کا, یہ کب حل ہوگا. سب سے پہلے تو ذرا الماس آپ بتائیے گا کہ کیا سچویشن ہے جناب لاہور کی گیس کے حوالے سے. 3 سیکٹرز ہیں, ایک تو بلکہ 4 سیکٹر ہیں, ایک تو کمرشل ہے, ایک انڈسٹریل سیکٹر ہے, ایک سی این جی سیکٹر ہے, اور سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ گھریلو صارفین ہے. گھریلو صارفین کو اگر گیس نہیں ملتی تو سب سے زیادہ صارفین چاروں سیکٹرز میں گھریلو صارفین ہیں, وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اور ایس این جی پی ایل کی بھی یہی ان کی پریورٹی ہے کہ وہ سب سے زیادہ سب سے پہلے گھریلو صارفین کو گیس دیں. تو گھریلو صارفین میں جو بہت زیادہ کنجسٹڈ ایریاز ہیں, آپ دونوں لاہور کو اچھی طرح جانتے ہیں, سب سے زیادہ جو کنجسٹڈ ایریا ہیں وہاں پہ گیس نہیں آتی. اور سب سے زیادہ جو ایک پرابلم ہے انہی علاقوں میں, وہ ایک کمپریسر لگا کے اپنا گیس پریشر کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ انتہائی خطرناک ہے. اب جو آپ نے بات کی کہ لاہور کے کن کن علاقوں کو, ظاہر ہے جو جتنے بھی کنجسٹڈ علاقے ہیں وہاں پہ گیس کا پریشر کا مسئلہ ضرور ہے. اب بالکل وہ وہاں پہ یہ ہے. اور جہاں تک سی این جی سیکٹر کی بات ہے, سی این جی سیکٹر گزشتہ روز 12 گھنٹے کے لیے انہیں گیس فراہم کی گئی اور پھر غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی گئی, کیونکہ انڈسٹریز بند ہوتی ہیں, اتوار والے دن چھٹی ہوتی ہے, تو وہ انڈسٹریز کو جو گیس ملتی ہے وہ سنڈے والے دن انہیں سی این جی سیکٹر کو دے دی جاتی ہے. یعنی پھر اگلے اتوار کو ہی, یا جو درمیان میں کوئی بھی گزٹڈ ہالیڈے ہو تو ان دنوں سی این جی سیکٹر کو گیس ملے گی. جو انڈسٹریل سیکٹر ہے ان کو بالکل ان انٹرپٹڈ گیس کی جو فراہمی ہے وہ دی جاتی ہے, چونکہ وہ صنعت چلے گی تو جو ہماری اکانومی کا پہیہ چلے گا, صنعت ضرور چلنے کے لیے. تھوڑا سا یہ بھی ایکسپلین کر دیجیے گا اس وقت لاہور کے کون کون سے علاقوں میں گیس کا شارٹ فال سب سے زیادہ ہے, اور کن کن اوقات میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. شفاعت یہاں پہ تو جتنے بھی کنجسٹڈ ایریا ہیں, ایک تو سب سے پہلے لاہور کا جو گلبرگ علاقہ ہے, گلبرگ ایک پوش علاقہ گنا جاتا ہے, لیکن گلبرگ میں بھی بہت ساری ایسی آبادیاں ہیں جہاں پہ بہت زیادہ کنجیشن ہے, اور وہاں پہ سب سے زیادہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے. جیسے ہمارے دفتر کے پاس مکہ کالونی ہے, ماڈل کالونی ہے, اس طرح کی اور بھی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ گیس لوڈ شیڈنگ جو فیس کرے. کیوں کرے جناب لوگ اتنی گیس کی لوڈ شیڈنگ؟ شہباز اسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. شہباز صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. شہباز صاحب سب سے پہلے تو آپ بتائیے گا کہ آپ کے نالج میں کیا ہے کہ کون کون سے علاقوں میں گیس کی ابھی لوڈ شیڈنگ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہمارے نمائندے نے تو بتا دیا, لیکن یہ لوڈ شیڈنگ پر قابو کب تک پایا جائے گا, یہ ختم کب ہوگا پرابلم مسئلہ؟ دیکھیے سردیوں میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ ڈیمانڈ بہت ڈائنامک بڑھتی ہے. مطلب میں آپ کو سے بتا دوں بلوچستان میں کوئی 4 گنا بڑھ جاتی ہے اس کی ریکوائرمنٹ.
اور وہاں تو لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ ہے, تو وہاں پہ ہمیں گیس بالکل مہیا کرنی پڑتی شہباز ہے. صاحب یہ ہمیشہ ہر سردیوں میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ بڑھ جائے گی تو پھر سپلائی بھی اتنی بڑھنی چاہیے, لیکن ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ہمیشہ عوام نے سردیوں میں سفر کیا گیس کو لے کے. دیکھیے یہ تو میں نے آپ کو بھی بتایا تھا اور شفاعت کو بھی بتا دیا تھا کہ دیکھیے یہ سپلائی سائڈ از ناٹ مائی ایریا. میں تو مجھے جتنی گیس ملے گی میں اس کی جتنی افیکٹو مینجمنٹ کر سکتا ہوں وہ کروں گا, اور وہ لوڈ مینجمنٹ پلان بھی مجھے گورنمنٹ آف پاکستان نے دے دیا ہے, میں وہ فالو کرتا ہوں. سو سپلائی سائڈ از ناٹ مائی ایریا جس کو میں کچھ کر سکوں, اس لیے اس کا جواب تو میں آپ کو نہیں دے سکوں گا. یہ ضرور ہے کہ ہم اپنی ڈیمانڈ گورنمنٹ آف پاکستان کو ہر سال بتاتے رہتے ہیں, سو دیٹ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کتنی سپلائی کی ضرورت ہوگی. شہباز صاحب اب ذرا بتائیے گا کراچی میں, کیونکہ ظاہر ہے سب سے زیادہ گیس کی کھپت بظاہر یہ لگتا ہے کیونکہ انڈسٹری سب سے زیادہ یہاں پہ ہے, تو گیس کی ڈیمانڈ اور کروشل ڈیمانڈ یہاں پر ہے, کیا صورتحال ہے اور کوئی حالات ایمرجنسی والی ہے یا حالات قابو میں؟ دیکھیے حالات قابو میں ہیں الحمدللہ. ہم نے کیپٹیو کو جنرل انڈسٹری کی کیپٹیو کو بند کیا ہے, اور ہم نے سی این جی بند کیا تھا, اور سی این جی ابھی کھولا تھا, پھر واپس بند کریں گے. تو یہ جو ہم سنڈے کو گیس ہالیڈے انڈسٹری کی اس وقت کر رہے ہیں, تو یہ جو ہم اقدام لے رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس گیس کی وافر مقدار موجود ہے, جس کی وجہ سے ہمیں ڈومیسٹک اور کمرشل کسٹمر کو گیس دینے میں کوئی خاص پرابلم نہیں ہو رہی. پریشر کی شکایات کراچی کے کئی علاقوں سے آ رہی ہیں, میں کسی علاقے کا اسپیسیفکلی نام نہیں لینا چاہوں گا, لیکن پریشر کی شکایات بہرحال موجود ہیں, اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اس کا سدباب کیا کریں. کوئی آپ کی جانب سے کوئی اطلاع یا کوئی لوگوں کے لیے کوئی مشورہ ہے؟ شفاعت, پہلی بات تو یہ کہ آپ انجینئر ہیں, آپ اس کو خود سمجھتے ہیں کہ جو ٹیل اینڈ ہوتا ہے تو گیس کا پریشر وہاں پہ کم ہو جاتا ہے. تو گیس کی جو مین لائن سے گیس جا رہی ہے وہاں جو ٹیل اینڈ پہ گھر ہوتے ہیں یا دکانیں ہوتی ہیں وہاں پہ پریشر تھوڑا کم ہو جاتا ہے. آپ انجینئر, آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں. جیسے کہ میرے بھی ابھی ایس این جی پی کے ساتھی نے بتایا کہ کمپریسر کا بھی ایک ایشو ہے. لوگوں نے کمپریسر استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں, جس کی وجہ سے جو آخر میں گھر موجود ہے وہاں پہ کمپریسر لوگ بیچ میں سک کر رہے ہیں اور وہاں پہ گیس نہیں پہنچ رہی ہے. میں آپ کے ذریعے لوگوں سے یہ التماس کرتا ہوں کہ وہ بیسکلی جب بھی دیکھیں گے کوئی کمپریسر استعمال کر رہے ہیں, کمپریسر یہ غیر قانونی ہے, اور ہمیں بتائیں, ہم وہاں پہ چھاپا بھی ماریں گے اور اس کو روکیں گے بھی. ہم پائپ لائن کی کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر کرنے کے لیے. ہم نے کل ایک اپ گریڈیشن کی ہے نارتھ کراچی اور فیڈرل ایریا کی جو گیس پائپ لائن اس کی اپ گریڈیشن کی ہے, جس کی وجہ سے کل آپ کو تھوڑے سے لوگوں کو پرابلم بھی ہوئی, لیکن اب انشاءاللہ وہاں سے ہم نے اپ گریڈ کر لیا ہے پائپ لائن کو, اور وہاں بہتری ہوگی. ڈیفینس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کلفٹن پہ ڈولمن پہ ایک لائن بچھا رہے ہیں, ہم وہاں سے بھی کافی بہتری ہوگی ڈیفینس اور کلفٹن کے لوگوں کو. امید کرتے ہیں شہباز صاحب کہ ان تمام اقدامات سے کراچی میں ڈومیسٹک یوزر اور انڈسٹریل یوزرز کے پاس گیس کا پریشر بحال ہو, اور جو اس وقت کروشل ڈیمانڈ ہے اس کو میٹ کیا جا سکے. بہت بہت شکریہ جناب. ہمارے ساتھ الماس خان لاہور سے اور سوئی ساؤدرن کے ترجمان جناب شہباز اسلام صاحب موجود تھے. آپ دونوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ. شہباز دیکھیں جیسے بھی آپ نے بات کیا کہ کراچی میں کنزمپشن بہت زیادہ ہے. جب ہم لاہور کی بات کریں تو تھا کہ جو کنجسٹڈ ایریا ہے, کراچی میں تو آپ کو پتا ہے کہ کانکریٹ کا جنگل ہے, یہاں پر اپارٹمنٹس کتنے ہیں, تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک اچھی جگہ چھوڑ کے آگے پھر کنجسشن جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے. اپارٹمنٹس ہیں, گیس کے پریشر کے حوالے سے لوگوں کو اتنے مسئلے مسائل. کراچی چونکہ انڈسٹریل ہب ہے تو بھلے انڈسٹریل یوزرز بہت کم ہے, لیکن وہ گیس کا بہت بڑا چنک لے کر چلے جاتے ہیں, اور ڈومیسٹک یوزر اگر وہ انڈسٹری کے نزدیک رہتا ہے تو فائدہ اٹھا لیتے ہیں, لیکن اگر وہ انڈسٹری سے دور ہے تو اور پاپولیشن کلسٹر میں رہتا ہے تو اس کو پریشر میں اونچ نیچ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ بات لوگوں کو بھی سمجھنی چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کوئی کمپریسر یا کوئی بھی انلیگل مینز کے ذریعے گیس کو یوز کر رہے ہیں, فوراً انفارم کریں. بالکل. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. اور Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.